اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ یہاں سے اب سلسلہ آیات غزوہ احد سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں غزوہ احد کے مختلف واقعات کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں آپ حضرات نے اہل کتاب کے کچھ جرائم کا حال پڑھا اور مسلمانوں کے بارے میں آپ نے حکم پڑھا کہ ان کو اہل کتاب کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ قلبی تعلق مت رکھو، ان کے ساتھ دلی وابستگیاں نہ رکھو، بلکہ مسلمانوں کی قلبی وابستگی صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو ایک تعلیم دی گئی کہ اگر آپ لوگ اہل کتاب کی سازشوں سے بچنا چاہتے ہیں تو 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، صبر اور تقوی۔ صبر اور تقوی سے جب مسلمانوں کا معاشرہ اپنے آپ کو مزین کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اہل کتاب کی ہر قسم کی سازش سے اور کفار کی ہر قسم کی سازش سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ صبر کے کئی مواقع ہوتے ہیں۔ صبر ایک روحانی صفت ہے جو انسان اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات مصیبت کے موقع پہ صبر کرنا پڑتا ہے اور کبھی گناہوں سے رکنے کے لیے اپنے آپ پر جبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور کبھی اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مختلف مواقع ہیں جہاں انسان نے اپنے نفس پر قابو پانا ہوتا ہے اور اسی کو صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ملت ابراہیمی کے لیے صبر ایک اہم صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر لاگو کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کی حیثیت سے یا ملت ابراہیمی کے متبعین کی حیثیت سے اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرو۔ امت مسلمہ بھی ملت ابراہیمی ہی میں آتی ہے، اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو 2 قسم کی صفات مسلمانوں کو بتائی گئیں کہ صبر اور تقوی اپنے اندر پیدا کرو تو دشمنوں کی ہر قسم کی سازش سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ 2 واقعات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اصول بیان ہو گیا، اب اس اصول کا اطلاق مسلمانوں کو انہی کی تاریخ سے بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ فلاں موقع پر آپ حضرات نے صبر اور تقوی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا، یا صبر اور اس تقوی کے اس مقام پر آپ فائز رہے جہاں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ نے آپ کی مکمل نصرت فرمائی، اور فلاں موقع پر صبر اور تقوی کا وہ مظاہرہ آپ نہیں کر سکے یا آپ میں سے ایک گروہ نہ کر سکا جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہاں اللہ کی مکمل نصرت آپ کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ تو اس طریقے سے غزوہ بدر اور غزوہ احد ان دونوں واقعات کی طرف اشارہ کر کے صبر اور تقوی کا
جو اصول ہے اس کا عملی انطباق مسلمانوں ہی کی تاریخ سے مسلمانوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر بیان یہاں غزوہ احد کا ہوگا۔ آگے جو آیات ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں، جتنی بھی آیات ہیں ان سب کا براہ راست تعلق غزوہ احد سے ہے، البتہ درمیان میں ضمنی طور پر غزوہ بدر کے واقعات بھی آپ پڑھیں گے۔ غزوہ بدر میں چونکہ مسلمانوں نے صبر اور تقوی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا، جہاں اللہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا تھا تو اللہ کی نصرت مسلمانوں کی طرف متوجہ رہی کہ باوجود بہت کم ہونے کے، محض 313 ہونے کے، اپنے سے 2 گنا 3 گنا بڑے دشمن پر اللہ نے انہیں ایسی واضح برتری عطا فرمائی کہ پورے علاقے میں، پورے خطہ عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اور غزوہ احد میں مسلمانوں کا ایک گروہ صبر اور تقوی کے اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں اللہ تبارک و تعالی انہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو اللہ جل جلالہ کی نصرت بھی اسی قدر متوجہ نہ ہوئی جس قدر غزوہ بدر میں اللہ کی نصرت مسلمانوں کے شامل حال تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی ابتدا میں، اور دشمن کی تعداد 3000 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کے ذریعے اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ ایک بہت بڑی تعداد میں لشکر لے کر اور ایک بھرپور تیاری کے ساتھ مدینہ کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، کہ مدینہ کی گلیوں میں مرد لڑائی لڑیں گے اور چھتوں پر سے عورتیں سنگ باری کریں گی، اور اس زمانے کی خواتین تیر اندازی بھی جانتی تھیں، تو اس طریقے سے دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی کہ خواتین بھی کسی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کر سکیں گی۔ لیکن کچھ وہ نوجوان صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، انہیں قلبی طور پر یہ تمنا تھی کہ ہمیں دشمن سے 2 بدو ہاتھ کرنے کا موقع ملے، دشمن کا مقابلہ کرنے کا موقع ملے اور ہمیں داد شجاعت دینے کا موقع نصیب ہو۔ تو ان کا یہ اصرار تھا کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ عربوں میں یہ جرت کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ دشمن کو اپنی بستی سے باہر روک لینا اور باہر ہی اس سے لڑنا، اور اندر جنگ لڑنا ایک اعتبار سے دفاعی جنگ تھی۔ تو ان نوجوان صحابہ کرام نے جوش جہاد میں، جذبہ جہاد کے جوش میں آ کر یہ رائے اپنائی اور اس پہ اصرار کیا کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ مزاج دیکھ کر، یا ان نوجوان صحابہ کرام کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر یہ فیصلہ فرمایا کہ چلیں پھر ہم باہر نکل کے لڑ لیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ فرما کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور ہتھیار بند ہو کر واپس تشریف لائے، تو جب آپ گھر تشریف لے گئے تو اس دوران کچھ بزرگ صحابہ کرام نے ان نوجوان حضرات کو سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رائے دینی چاہیے، رائے پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے، اپنے مشورے پر عمل کرنے کا پابند نہ کرو۔ چنانچہ انہیں ندامت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ کی منشا ہو آپ عمل کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیغمبر ایک مرتبہ ہتھیار لگا لیتا ہے تو دشمن سے 2 ہاتھ کیے بغیر ہتھیار واپس نہیں اتارتا، چنانچہ اب جو فیصلہ ہو چکا اسی پہ عمل ہوگا۔ یہ 12 یا غالباً 13 شوال کا جمعے کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمعے کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد 1000 صحابہ کرام پر مشتمل لشکر لے کر احد کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر جہاں مسلمانوں کا لشکر مشرکین کے لشکر کو دیکھ رہا تھا اور مشرکین کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہا تھا، وہاں جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے یہ بہانہ بنا کر علیحدگی اختیار کی کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی۔ عبداللہ بن ابی کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ ہمیں اندر رہ کے لڑنا چاہیے، تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ ہماری رائے تو مانی نہیں گئی، اور اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ ویسے بھی وہ دل سے مسلمان نہیں تھا، ظاہری طور پر حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں بھی شریک ہوتا تھا۔
تو اس نے بہانہ بنا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، علیحدگی اختیار کی۔ اس کے ساتھ اس کے منافقین کا جتھا بھی تھا، اور کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو منافق تو نہیں تھے لیکن عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گئے۔ 300 افراد پر مشتمل ایک دستہ لے کر عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا۔ اب 1000 میں سے 1/3 تو الگ ہو گئے، پیچھے 700 رہ گئے۔ اور بعض محققین نے یہاں باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی ایک ایسے مقام سے مسلمانوں کے لشکر سے علیحدہ ہوا تھا جہاں اس کی علیحدگی میں ایک بڑی گہری سازش پنہاں تھی، کہ یہ وہ مقام تھا جہاں مسلمانوں کا لشکر مشرکین کو دیکھ رہا تھا۔ مسلمان چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں مشرکین ان کے سامنے تھے، اور مشرکین کا لشکر مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے مقام پر مسلمانوں کے لشکر سے علیحدہ ہو جانا ایک طرف تو مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے مترادف تھا کہ اور مسلمان بھی یہ سوچ کے علیحدہ ہو سکتے تھے کہ ہم پہلے ہی کم ہیں، اب مزید کم ہو گئے، ہم کیا لڑیں گے۔ اور دوسری طرف مشرکین کا حوصلہ بڑھانے کے مترادف تھا کہ وہ مسلمانوں کو پہلے ہی کم دیکھ رہے تھے، اب مزید مسلمانوں سے 1/3 لشکر علیحدہ ہو گیا تو مشرکین کا جذبہ اور ان کا جو غلبے کا جذبہ تھا وہ بڑھ جانا تھا۔ تو گویا اس نے ایک ایسی گہری چال چلی تھی کہ مسلمانوں کی جڑوں کو ہی مدینہ منورہ سے کاٹ دیا جائے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، اور مسلمانوں میں سے 2 قبیلے ایسے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، کہ جن کے قدم اکھڑنے ہی لگے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا اور اس کے ساتھ لشکر کا 1/3 حصہ جا چکا ہے، ہم پہلے ہی کم ہیں، مزید کم ہو گئے، ہم کیا لڑیں گے۔ تو ان کے دل میں بھی یہ وسوسے پیدا ہو گئے تھے۔ یہی عبداللہ بن ابی چاہتا تھا، لیکن چونکہ وہ مخلص مسلمان تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نازک موقع پہ ان دونوں قبائل کی نصرت فرمائی، ان کے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اور وہ میدان سے واپس نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 700 افراد کے لشکر کو لے کر احد کے میدان میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مورچے منتخب فرمائے۔ 50 تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہ نما پہاڑی پر مقرر کیا، جس کے درمیان میں ایک تنگ راستہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مقام منتخب فرمایا جہاں پشت پر بھی احد پہاڑ تھا اور ایک طرف بھی احد پہاڑ تھا، اور دوسرا بازو مسلمانوں کا خالی تھا، وہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ تو ادھر آپ نے ایک پہاڑی پر تیر اندازوں کا دستہ بٹھایا، اور ان تیر اندازوں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کا وہ بازو بھی محفوظ ہو گیا۔ اب مسلمان دونوں بازوؤں کی جانب سے بھی محفوظ ہیں اور پشت کی جانب سے بھی محفوظ ہیں، دشمن صرف سامنے ہی کی جانب سے مسلمانوں پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے میدان جنگ کا بہترین مقام منتخب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف لشکر کی عددی برتری کو بے اثر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی بصیرت عطا فرمائی تھی، اور ابتدا میں حضور علیہ السلام کی اس بصیرت کا نتیجہ مسلمانوں نے دیکھا کہ بہت جلد مسلمان فتح یاب ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہ ہو سکا، اور وہ تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ اب فتح ہو چکی ہے، ہمیں اتر جانا چاہیے۔ ان میں سے اکثر لوگ اتر آئے۔ جب وہ اترے تو خالد بن ولید جو اس وقت قریش کے شہسوار تھے، ان کے گھڑ سوار دستے کے سپہ-سالار تھے، انہوں نے پشت پر سے حملہ کیا، اور پھر حالات بدل گئے۔ آگے تفصیلات آپ پڑھیں گے۔ تو ان آیات میں غزوہ احد کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ جس طریقے سے بدر کے موقع پہ آپ حضرات نے صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر من و عن عمل کیا، جب اس طریقے سے آپ حضور علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرو گے اللہ کی نصرت اترے گی۔ اور غزوہ احد میں جس طریقے سے صحابہ کرام کے ایک گروہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل نہ ہو سکا، اگرچہ انہوں نے سری نافرمانی نہیں کی، انہوں نے اپنے طور پہ اجتہاد کیا کہ پیغمبر کا حکم تھا کہ یہاں مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے، تو ہم پیغمبر کا حکم تو پورا کر چکے ہیں کہ دشمن وہ بھاگ رہا ہے، دشمن بھاگ رہا تھا تو فتح ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ہمیں اترنا چاہیے، حالانکہ ان کے امیر نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت احکامات ہیں،
تو کہ جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہو آپ نے نہیں اترنا، لیکن بہرحال وہ حضرات اتر گئے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لشکر کو آزمائش سے دوچار کیا۔ تو انہی واقعات کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اے پیغمبر جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے۔ مقاعد ٹھکانے، للقتال جنگ کے، مقاعد للقتال جنگ کے ٹھکانے، اور جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس صحابہ کرام کو مختلف مورچے تفویض فرمائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں عملی طور پر قیادت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے میدان جنگ میں آ کر مسلمانوں کو ان کے مورچے تفویض فرما رہے تھے، اور تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر مقرر کیا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے جو بعض مفسرین نے نقل کی ہے کہ آیت میں ارشاد ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، اپنے اہل کے پاس سے نکلے۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے تشریف لائے تھے۔ گویا غزوہ احد کے لیے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، اور وہیں سے آپ نکلے تھے۔ اور قرآن کریم نے حضرت عائشہ کے گھر کو اور حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت ہی کا حصہ ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ، جب تم ہی میں کے دو گروہوں نے سوچا تھا ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ دو گروہ کون تھے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس وقت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے دستے کو لے کے الگ ہوا، تو اس وقت دو ایسے قبائل تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، جن کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے لگے کہ ہم فتح یاب کیسے ہوں گے، ہم تو پہلے ہی کم تھے، اب ہمارا ایک بازو الگ ہو چکا، ایک حصہ الگ ہو چکا، اب تو ہمارے لیے فتح اور مشکل ہو گئی۔ تو وہ ان کے دل ڈگمگا رہے تھے کہ ہمیں میدان میں رہنا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے، لیکن چونکہ مخلص مسلمان تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا حامی و ناصر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مخلص مسلمان تھے، اور مخلص مسلمان کی ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہوتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے انہیں ثابت قدم رکھا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ مومنین کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب دیکھے، اسباب ضرور اختیار کرے، اسباب کے بغیر کام نہیں ہوتا، لیکن سبب پر توکل نہیں ہوتا، توکل اللہ پر ہوتا ہے کہ سبب اختیار کرو، اور پھر سبب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اگر کوئی آدمی سبب اختیار ہی نہ کرے اور اللہ پر توکل کرے تو اس میں کیا کمال ہے؟ اس نے توکل ہی کرنا ہے، اس کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی سبب اختیار کرے اور پھر توکل کرے تو یہ کمال ہے کہ اس نے سبب اختیار کیا، لیکن اس سبب پر اسے یقین نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اسے یقین ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی اونٹ کو باندھنے کے بعد توکل کرنے کا حکم دیا گیا کہ پہلے اونٹ کو باندھ دو، یعنی اپنی سواری کی حفاظت کرو، سبب اختیار کرو، گاڑی کو لاک کرو، اور جو سیکیورٹی کے آلات جتنے آپ سے ممکن ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرو، لیکن ان آلات پر بھروسہ نہ رکھو، بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر ان چیف بنایا تھا،
اور ان کے ماتحت بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے کمانڈر تھے، جیسے خالد بن ولید ہیں، ابن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو یہ حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ تمام حضرات حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت تھے جنگ یرموک میں۔ ایک موقع پر مسلمانوں کو کچھ دشواری ہوئی، مسلمان شہید ہونے لگے، تو ان مشکلات کے پیش نظر لشکر کی قیادت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور ان سے تعاون طلب کیا کہ مزید دستہ بھیجیے ہماری مدد کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی خط بھیجا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو مدد کرنے والا اور نصرت کرنے والا ہے، اور بدر کے میدان میں ہم بہت تھوڑے تھے لیکن ہمارا مرکز نگاہ اللہ تھا، تو اللہ نے ہماری مدد کی، تو تم بھی اللہ پر توکل کرو، اسی سے مدد طلب کرو اور مجھے دوبارہ خط نہ لکھنا۔ حضرت عمر کا یہ خط جب ان لشکر کی قیادت کو ملا تو سب نے مل کر ایسا حملہ کیا، ان کا ایمان ایسا تازہ ہوا کہ حملے کے نتیجے میں دشمن پسپا ہوا۔ اب سبب اختیار کیا تھا مسلمانوں نے، بڑے بڑے جرنیل حضرت عمر نے اس جنگ میں جھونک دیے تھے، یہی آخری اسباب تھے جو مسلمانوں کے پاس تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر نے انہیں اللہ کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ پر توکل کرو۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے ان کی نصیحت پہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نصرت عطا فرمائی۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، خواہ نوکری کی تلاش ہے، خواہ ایک طالب علم اپنی تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں ہے، اس جد و جہد میں ہے، یا کسی منصب کی تلاش ہے، یا کوئی بھی دنیاوی منصب ہے، اس کے لیے جو اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، بہتر سے بہترین اسباب، انہیں انسان اختیار کرے، محنت کرے، لیکن ان اسباب پر تکیہ نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ کمی ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہم اسباب پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اسباب سے کام نہیں چلتا پھر سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، رقے تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی سفارش ہو جائے، کہیں پیسہ لگایا جائے، تو یہاں ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اسباب اختیار کریں، محنت کریں، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے جائز حدود میں رہتے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، نماز حاجت پڑھیں، صدقہ دیں، اور اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمان کو وہ اس کی جو منزل ہے، اس کا جو مقصود ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر آپ کی نصرت کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ آپ لوگ بالکل بے سر و سامان تھے، اور اللہ نے تو بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لہٰذا اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اب پچھلی آیات میں غزوہ احد کا بیان تھا، ان آیات میں غزوہ بدر کی طرف روئے سخن پھیرا گیا۔ مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بدر میں آپ کم تھے، لیکن چونکہ تقوی اور صبر کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی نصرت فرمائی۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے، ذلیل عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ذلیل عربی زبان میں رسوا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، یعنی اس کو رسوا کر دے۔ اور ذلیل نرمی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ مومنین کے لیے نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ تو یہاں اذلہ نرم کے معنی میں استعمال ہوا، اور اسی طریقے سے ذلیل بے سر و سامان کے حالت میں بھی استعمال ہوتا ہے، کمزوری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں استعمال ہوا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ آپ لوگ بے سر و سامان تھے، دشمن میں طاقت کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے آپ حضرات میں کمی تھی۔ تو یہاں اذلہ بے سر و سامانی کے معنی میں ہے کہ اللہ نے بدر میں ایسے موقع پر آپ کی مدد کی تھی جب آپ لوگ بے سر و سامان تھے، لہٰذا اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہاں سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقام شکر مقام تقوی سے اوپر ہوتا ہے۔ انسان اپنے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے، پھر وہ جا کے مقام شکر تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ معلوم ہوا کہ شکر گزاری کوئی معمولی بات نہیں ہے،
شکر کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بلکہ انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو شکر گزاروں کے گروہ میں شامل کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اور شیطان نے بھی اللہ کے سامنے کہا تھا کہ آپ کے بندوں میں سے کم لوگ ہوں گے جو آپ کا شکر ادا کریں گے۔ تو ہمیشہ اسی جد و جہد میں انسان کو رہنا چاہیے کہ اس کا شمار ان کم لوگوں میں ہو جو اللہ کے شکر گزار کہلاتے ہیں۔ شکر کبھی زبان سے ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اپنے عمل سے بھی ہوتا ہے۔ ابتدا دل سے ہوتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرے، انعامات کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پہ نظر کرے جو دنیاوی طور پر اس سے کم ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو صحت دے رکھی ہے، عافیت دے رکھی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، کوئی آنکھوں سے معذور ہے، کوئی ہاتھوں سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، اور اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، عافیت دی ہے۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیجیے لوگوں کی کیا صورتحال ہے۔ تو انسان کو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جن کو اللہ نے ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جنہیں چھت میسر نہیں ہے۔ ہم اپنے سے بڑے بنگلے والوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن جھگی والوں کو نہیں دیکھتے کہ ہمیں اللہ نے جیسے تیسے مکان تو دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھگیوں میں رہنے پہ مجبور ہیں، جو موسم کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، نہ سردی سے بچنے کا ذریعہ ہے، نہ گرمی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں، آپ اعداد و شمار نکال کے دیکھ لیں، جن کو چھت تک میسر نہیں ہے، جو پناہ گاہوں میں سڑکوں پہ رہنے پر مجبور ہیں، اور اللہ نے ہمیں گھر دے رکھے۔ اسی طریقے سے کسی حد تک اللہ نے سب کو روزگار دیا ہوا ہے۔ اب انسان اپنے سے بڑے روزگار والے کو تو دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اور میرے پاس پیسے کم ہیں، لیکن اس کو نہیں دیکھتا جس کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں۔ تو ایک طرف اپنی نعمتوں، اللہ نے جو نعمتوں سے آپ کو سرشار کیا ہے، نعمتوں میں غرق کر رکھا ہے، اس طرف بھی توجہ ہو، اور دوسری طرف جن کو وہ نعمتیں میسر نہیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے۔ پھر دل میں سرشاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اپنے دل میں اللہ کی شکر کے جذبات محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں سے شکر کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ اگلے مرحلے پر زبان سے الحمدللہ، اللہ کی جو تسبیح اور تحمید کے کلمات ہیں وہ ادا کیے جائیں، اور تیسرے مرحلے پر اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی جائے، عملی طور پر اللہ کا شکر کیا جائے، اس طریقے سے کہ پہلے جتنے عبادات آپ کرتے تھے ان میں اضافہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کوثر خیر کثیر، جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے۔ اب یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، قربانی کیجیے۔ تو گویا ایک تعلیم دی گئی کہ جب اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے تو شکر بڑھانے کے طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادت میں اور بندگی میں اضافہ کیا جائے۔ تو یہ شکر کے مراحل ہیں، اور انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے کہ وہ ان مراحل کو حاصل کرے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین جو اتارے ہوئے ہوں گے۔ کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ یہ غزوہ بدر کی بات ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے، دشمن کی تعداد 1000 تھی، دشمن ویسے ہی مسلمانوں سے 3 گنا تھا۔ اور ایک موقع پر یہ خبر پھیلی کہ کرز بن جابر جو ایک قبائلی سردار تھا، وہ بھی اپنا لشکر لے کر مشرکین کی مدد کرنے کو آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خبر مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی کہ دشمن کی تعداد پہلے ہی ہم سے 3 گنا زیادہ ہے، اور وہ قبائلی سردار بھی جب اپنا لشکر لے کر آ جائے گا تو دشمن کی تعداد تو بہت بڑھ جائے گی، ہمارے لیے مقابلہ مزید مشکل ہو جائے گا۔ تو جب یہ خبر مسلمانوں کو پہنچی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا، اور اگر دشمن کو وہ مدد پہنچ گئی جس کی خبر پھیل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد میں اضافہ کر دے گا، اور 5000 ایسے فرشتے نازل کر دے گا جو نشان زدہ ہوں گے، یعنی جن کے پاس اپنے اپنے نشانات ہوں گے۔ جس طرح میدان جنگ میں ہر فوج کے پاس اپنا نشان ہوتا ہے، آج کل آپ دیکھتے ہیں جہازوں پر بھی نشانات لگے ہوتے ہیں، ملک کے جھنڈے ہوتے ہیں، میزائلوں پر بھی نشانات ہوتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں بھی لشکر کے جو افراد تھے ان پر بھی ان کے لباس پر یا
کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا کوئی نشان اٹھا کے رکھتے تھے، اور بعض اوقات تلواروں پر، تیروں پر، اسلحے پر بھی نشان ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 5000 ایسے فرشتے نازل کرے گا جن پر نشان لگے ہوں گے، جو نشان زدہ ہوں گے۔ لیکن چونکہ وہ جو خبر اڑی تھی اس پہ عمل نہ ہو سکا، وہ قبائلی سردار نہ آ سکا، تو اللہ کی جانب سے یہ جو وعدہ تھا یہ مشروط تھا۔ جب وہ نہ آیا تو پھر اللہ نے 5000 فرشتے بھی نہ اتارے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جب اے پیغمبر جب آپ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی تھی، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 ایسے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے جو اوپر سے نازل کردہ ہوں گے، یعنی فرشتے اللہ کی جانب سے آپ حضرات کی مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، بلا ہاں ان تصبروا وتتقوا، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو، ويأتوكم، اور وہ تم تک پہنچ جائیں، من فورهم هذا، اپنے اسی ریلے میں اچانک، یمددکم ربکم، تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین، جو نشان زدہ ہوں گے یا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی۔ بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں، تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب وہ خبر پھیلی کہ کرز بن جابر قبائلی سردار مشرکین مکہ کی مدد کرنے کو بدر میں آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو یہ خوشخبری بھیجی کہ اگر وہ ان کی مدد کو آتا ہے اور یہ لوگ اچانک آپ لوگوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی 5000 ایسے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ یعنی جس طریقے سے میدان جنگ میں افواج کا اصول ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے بھی اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا، إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، تاکہ تمہیں خوشخبری ملے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اس کا انتظام نہیں کیا، إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، مگر اس لیے تاکہ تمہیں خوشخبری ملے۔ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ فتح کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، العزیز الحکیم، جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے اور تمام تر حکمت کا بھی مالک ہے۔ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو اور روئے زمین کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایک پورے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ مکلف مسلمان ہیں، فرشتے مکلف نہیں ہیں۔ ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھیے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3000 اور 5000 فرشتوں کا وعدہ کیوں کیا۔ جیسے اس آیت میں اللہ نے واضح کیا کہ یہ جو 3000 یا 5000 فرشتوں کا وعدہ ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ انسان کی نفسیات ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ تمہاری مدد اس طریقے سے ہوگی، یا آپ کسی کو کہہ دیں کہ تم یہ کام کرو میں تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں، اب اگرچہ آپ عملی طور پر اس کے ساتھ اس کام میں شریک نہ ہوں، لیکن چونکہ آپ نے اپنی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے تو اس کا دل مطمئن ہوگا، اور وہ مطمئن ہو کر ثابت قدمی کے ساتھ اس منزل کو سر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ اسی لیے کیا تاکہ مسلمان ثابت قدمی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف یہ وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، لہٰذا تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، ان کے دلوں میں ثابت قدمی پیدا کرو۔ تو فرشتوں کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے، فرشتوں کی مدد کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ انسان کے دل کو اطمینان نصیب ہو۔
انسان کے دل میں برے وسوسے پیدا کرنے والا شیطان ہے، اور دلوں میں اچھے جذبات پیدا کرنا فرشتوں کا کام ہے۔ تو فرشتوں کی مدد کی وجہ سے انسان کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے عملی طور پر قتال میں حصہ نہیں لیتے، وہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان بخشنے کے لیے اور اللہ کی رحمت بن کر مسلمانوں پر نازل ہوتے ہیں۔ البتہ اس سے کچھ استثناء بھی ہیں، چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پہ ایسے کچھ واقعات ہوئے جب فرشتوں نے عملی طور پر قتال میں حصہ لیا تھا۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کے بیانات ہیں کہ ہم کسی کافر کا پیچھا کر رہے ہوتے تھے اور اچانک اس کا سر کٹ کے دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا اور ہمیں آگے پیچھے کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے مقتولین دشمن کے صحابہ کرام کو ملے جن کے جسم پر جلنے کے نشانات تھے، جیسے کسی نے ایسا کوڑا مارا ہو کہ وہ جل گیا ہو، اور کچھ صحابہ کرام نے کچھ فرشتوں کی آوازیں بھی سنی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں نے غزوہ بدر میں آپ کے دائیں بائیں 2 گھڑ سوار دیکھے تھے جنہوں نے سرخ رنگ کی یا سفید رنگ کی یا شاید زرد رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے، اور میں نے ان میں سے ایک کی آواز سنی کہ وہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور کہہ رہا تھا کہ اقدم یا حیزوم، کہ اے حیزوم آگے بڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل اور میکائیل تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اللہ تبارک و تعالی نے بھیج رکھے تھے۔ تو اس طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے عملی طور پر قتال میں حصہ لیا تھا، وہ ایک استثناء تھا، ورنہ عام طور پر فرشتوں کا کام مسلمانوں کے دلوں میں ثابت قدمی پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اول تو ایک فرشتے کی طاقت ہی پورے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مکلف مسلمانوں کو بنایا ہے، لڑنا میدان عمل میں مسلمان نے ہے، فرشتہ مکلف نہیں ہے، اس نے نہیں لڑنا۔ فرشتے کا کام ہے کہ مسلمانوں کے لیے دعا کرے، فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ رحمت نازل کرتا ہے اور ان کے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، کہ یہ جو انتظام ہوا کہ آپ کو بشارتیں دی گئیں کہ 3000 فرشتے آئیں گے یا 5000 آئیں گے، یہ انتظام صرف اس لیے تھا تاکہ مسلمان اس کو اپنے لیے بشارت سمجھیں اور اس بشارت کی وجہ سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ نصرت تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، یعنی فرشتہ بذات خود ذاتی طور پر آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ تو گویا نصرت کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور یہ جو اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، یہ اس لیے بھی کی لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے، لِيَقْطَعَ تاکہ کاٹ دے، طَرَفًا ایک حصہ، مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر اپنایا، اَوْ يَكْبِتَهُمْ یا انہیں ایسی ذلت آمیز شکست دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں، وہ لوٹ جائیں خائبین، نامراد ہو کے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کرنے کا تیسرا مقصد بیان فرمایا۔ پہلا مقصد یہ بیان کیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے تاکہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، دوسرا مقصد تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، اور تیسرا مقصد لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تاکہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ کے رکھ دیا جائے، اور چوتھا مقصد اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ کہ انہیں ایسی ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا جائے تاکہ وہ نامراد ہو کے لوٹ جائیں، کہ جب مدد اترے گی مسلمانوں کے دل مضبوط ہوں گے تو وہ جوان مردی کے ساتھ لڑیں گے، اور ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کفار کے ایک حصے کو، ان کے ایک گروہ کو کاٹ کے رکھ دے گا اور انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے گا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں بڑے بڑے سردار مشرکین کے وہ مسلمانوں کی تلواروں کا لقمہ بنے۔ ابو جہل جیسا ضدی سردار جو سپہ سالار تھا وہ اس جنگ میں قتل ہوا، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے کفار کے سردار تھے، یہ اسی جنگ میں قتل ہوئے۔ تو مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ اسی طریقے سے 70 کے قریب مشرکین مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے، جنہیں مسلمانوں نے فدیہ لے کر بعد میں آزاد کیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک حصے کو کاٹ کے رکھا اس مدد کے ذریعے، اور بقیہ کو شکست سے دوچار کیا کہ جو لوٹے ذلیل اور رسوا ہو کر لوٹے، اور ایک بڑا حصہ ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوا۔ یہ غزوہ بدر کی شکست کا زخم تھا
کہ جس کو مشرکین نے غزوہ احد تک اپنے دلوں میں تازہ رکھا۔ بدر کی جنگ جس قافلے کی وجہ سے ہوئی تھی، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے مشرکین نکلے تھے، تو اس قافلے کی تمام تر رقم کو مشرکین نے جنگی تیاری کے لیے وقف کر دیا تھا کہ ہم اس کی رقم نہیں لیں گے۔ وہ جو قافلے ہوتے تھے وہ ایک طرح سے ایک بڑا تجارتی سفر ہوتا تھا جس میں پورے مکہ والوں کے پیسے انویسٹ ہوتے تھے، تو تمام تر اہل مکہ نے کہا کہ ہم اپنی رقوم واپس نہیں لیتے، بلکہ وہ رقم بما منافع کے جنگی تیاری کے لیے خرچ کی جائے۔ تو اس طریقے سے ایک بڑی جنگی تیاری کر کے اہل مکہ نے مسلمانوں کا مقابلہ جنگ احد میں کیا تھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند آیات میں غزوہ بدر کے واقعات کو بیان کیا کہ جب مسلمان صبر اور تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، جہاں اللہ انہیں دیکھنا چاہتا تھا، یعنی جس مقام پر فائز ہونا صحابہ کرام کی شایان نشان تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طریقے سے نصرت فرمائی۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کو اس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم یا ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ غزوہ احد میں جس وقت مشرکین نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تو یہ بڑا نازک موقع تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی پشت پر تھے، مسلمان آگے لڑ رہے تھے، مشرکین چونکہ فرار ہو رہے تھے، مسلمانوں کا پلڑا پہلے بھاری تھا تو وہ میدان جنگ سے فرار ہو رہے تھے، اور مسلمان ان کا تعاقب کرتے کرتے ان کے کیمپ میں پہنچ چکے تھے، یعنی مسلمان اپنی صفوں سے کافی آگے جا چکے تھے دشمن کا تعاقب کرنے میں۔ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل اور کچھ ایسے ان کے مضبوط گھڑ سوار وہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر تیر اندازوں کو دیکھ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ راستہ صاف ہو تو ہم ادھر سے حملہ کریں، بلکہ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کئی دفعہ خالد بن ولید نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تیر اندازوں کی مزاحمت کی وجہ سے انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اب جب تیر انداز اتر آئے اور انہوں نے اپنے سردار کی بات بھی نہیں مانی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہم عمل کر لیا ہے، دشمن تو فرار ہو رہا ہے، حکم پورا ہو گیا، اب ہم اتریں گے، تو وہ اتر آئے، صرف 10 تیر انداز رہ گئے، تو خالد بن ولید نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ہمراہ ان پہ حملہ کیا اور وہ سارے شہید ہوئے، اور پھر وہ فوراً مسلمانوں کی پشت پر آ گئے۔ چنانچہ سیرت نگار اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان خالد بن ولید کے دستے کو آتا ہوا دیکھا۔ مسلمان تو آگے لڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت پر جلوہ افروز تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس زیب تن فرمایا تھا اور سر پر خود، یعنی وہ اس زمانے میں جو لوہے کا ہیلمٹ پہنا جاتا تھا وہ تھا، تو دشمن آپ کو براہ راست پہچان نہیں سکتا تھا۔ اب اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 طریقہ کار پہ عمل کر سکتے تھے، آپ کے پاس 2 آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ دشمن کے گھڑ سوار دستے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اپنے آپ کو ساتھ احد کے پہاڑ پر محفوظ مقام پر لے جاتے، اور اس میں کسی قسم کی دشواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہوتی۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا جو بڑا خطرناک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آواز دے کر متوجہ کرتے کہ پشت پر سے تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ اور یہ خطرناک اس لیے تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دینی تھی تو وہ آواز صحابہ تک بعد میں پہنچتی اور اس گھڑ سوار دستے تک پہلے پہنچتی، اور انہیں پتہ چل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن ان کے پاس آ جاتی کہ آپ کہاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اعلیٰ ترین عظیمت کا مظاہرہ فرمایا، اور خود اکیلے تنہا محفوظ مقام تک جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی کہ او اللہ کے بندو ادھر، یعنی ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہ آواز دشمن تک پہلے پہنچی، چنانچہ وہ گھڑ سوار دستہ فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیراؤ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پورا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا۔ اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے، باقی صحابہ کرام تو آگے لڑنے میں اور دشمن کو بھگانے میں مصروف تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ لمحوں کا کھیل ہے
کہ دستے نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں تو وہ فوری طور پر آیا، اور وہ جو صحابہ کرام دور ہیں انہیں آنے میں ٹائم لگنا تھا، اور ان کا آنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ یہ دستے کے کچھ لوگ ادھر متوجہ ہوئے اور باقیوں نے صحابہ پہ حملہ کرنا تھا، تو انہیں حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے اس گھڑ سوار دستے کا بھی مقابلہ کرنا تھا، تو اس میں تاخیر ہونی تھی۔ تو ان چند لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام نے بڑی سخت جنگ لڑی، اور ایک صحابیاں تھیں حضرت عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی یہاں موجود تھیں، اور بھی چند انصاری صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان نچھاور کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا عتبہ بن ابی وقاص، اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مبارک پر لگا، جو آپ نے خود سر مبارک پر پہنا ہوا تھا، اور اس پتھر کے دباؤ کی وجہ سے جو خود کی دو کڑیاں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں چلیں گی، اور ابن قمیہ نامی ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار چلائی۔ اب چونکہ خود پہنا ہوا تھا تو اس تلوار کا مکمل اثر تو سر مبارک پر نہ ہو سکا، لیکن آپ کی پیشانی مبارک اس کے دباؤ کی وجہ سے کچھ زخمی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر کفار کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت علی، یہ تمام صحابہ کرام پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی مدد سے دشمن کا گھیرا توڑا اور ایک محفوظ راستہ بنایا، اور مسلمانوں کے لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے نرغے سے نکال کر احد پہاڑ کے ایک محفوظ مقام پر لے گئے۔ تو اس موقع پر چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا، تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے پیغمبر کے سر کو خون آلود کر دیا، اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اور ایسے موقع پہ قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کچھ بددعائیہ جملے بھی ارشاد فرما دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس موقع پہ یہ آیت نازل کی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے، آپ ان کے لیے بددعا مت فرمائیے، اللہ ان کو چاہے عذاب دے یا ان کو ہلاک کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دائرہ اختیار ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بددعا کرنے کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، اور اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو سزا دینا یا ان کو ہلاک کرنا اللہ جل جلالہ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بددعا نہیں فرمائی، اور اس بددعا نہ کرنے کا نتیجہ تھا کہ اس موقع پہ دشمن کے جتنے بڑے بڑے جرنیل تھے، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان جو سپہ سالار تھا، صفوان بن امیہ، یہ تمام حضرات بعد میں مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، صفوان بن امیہ بھی مسلمان ہوئے تھے، اور ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور ابو سفیان نے اپنی دونوں آنکھیں بعد میں جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کے دفاع میں اپنی دونوں آنکھیں قربان کی۔ ایک آنکھ تو ان کی غزوہ حنین میں شہید ہو گئی، اور دوسری آنکھ ان کی جنگ یرموک میں شہید ہوئی۔ اکرمہ بن ابی جہل نے بھی مختلف جنگوں میں اپنے بہادری کے جوہر دکھائے، چونکہ جرنیل تھے، اور مختلف جنگوں میں شریک رہے، مسلمانوں کے دفاع میں پیش رہے، اور ایک موقع پہ وہ بھی شہید ہوئے اسلام کے دفاع کے لیے، انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ اور خالد بن ولید سے آپ واقف ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ تو یہ جو تمام حضرات مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے پیش رہے، اور کچھ حضرات شہید ہوئے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا نہ دینے کا نتیجہ تھا۔ اور بعض حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ دعا نوح علی قومہ وقال ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور کہا تھا کہ یا اللہ روئے زمین پر کافروں کا کوئی گھر مت چھوڑیے، تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَلَوْ دَعَوْتَ عَلَيْنَا مِثْلَهَا، اور اگر آپ بھی اسی طریقے سے ہمارے لیے بد دعا فرماتے، لَهَلَكْنَا، تو ہم بھی اپنے آخری فرد تک ہلاک ہو جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی فرمایا کہ رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، کہ یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو ہم سب مسلمان ہیں اور آپ علیہ السلام کی غلامی کے دائرے میں ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ آپ کا رسول الرحمت ہونا ہے کہ ہم اذیتیں دینے میں پیش تھے، لیکن آپ کی طرف سے محض رحمتیں ہی رحمتیں تھیں۔ اگر آپ ہمارے خلاف اس وقت بد دعا فرما دیتے تو ہم سب ہلاک ہو جاتے۔ کہاں عمر ہوتے، کہاں خالد بن ولید ہوتے، کہاں کوئی دوسرے صحابی ہوتے، لیکن میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے اپنا چہرہ خون آلود کروایا۔ حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ قد وطی ظہرک، کہ آپ کے پشت مبارک کو روندہ گیا، اور اسی وَأُدْمِيَ وَجْهُكَ، اور آپ کے چہرہ انور کو خون آلود کیا گیا، وَكُسِّرَتْ رُبَاعِيَّتُكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، جو جس کی گھٹا اس وقت کے اولین مسلمانوں صحابہ کرام پر بھی برسی، اور آنے والی امت کا ہر فرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت کے قرض تلے دبا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا چاہے کافر ہے۔ کافر اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام رحمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ علت تو ہم سب کے لیے ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر جو جرائم ہیں، ان میں سے ایک جرم کی وجہ سے گزشتہ امتوں کو ہلاک کیا گیا۔ مسلمان ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے قوم شعیب ہلاک کی گئی۔ مسلمانوں میں ہم جنس پرستی ہے، ہم جنس پرستی کی وجہ سے قوم لوط ہلاک کی گئی۔ پچھلے اقوام کا ایک گناہ آپ اٹھائیں، یہود اور نصارہ، یہود حد سے بڑھ گئے، یہود نے حد میں کمی کی، نصارہ حد سے بڑھ گئے۔ آج مسلمانوں میں ہیں جو حدود میں اضافہ کرتے ہیں، حدود میں کمی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس امت پر عذاب نہیں بھیجتا تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبانی مسلمانوں کو استغفار سکھلا رکھا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر نے اپنے ان جملوں کے ذریعے مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے امت کے اول سے لے کے آخر تک کے ہر فرد کے لیے رحمت ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب دینا، سزا دینا یا مغفرت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ چاہے تو کسی کی مغفرت کرے اور وہ چاہے تو کسی کو عذاب دے، کیونکہ وہی غفور بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، واتقوا النار، اور اس آگ سے ڈرو، التی اعدت للکافرین، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی یہ بات کہ آیات کا یہ سلسلہ غزوہ احد سے متعلق ہے، تو غزوہ احد سے متعلقہ آیات کے بیان میں سود کی حرمت کے بیان کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود کا کیا مطلب ہے؟
تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ سیاق و سباق غزوہ احد کا ہے اور درمیان میں سود کی حرمت پر مشتمل آیت نازل ہوئی ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے غزوہ بدر میں زخم کھانے کے بعد، شکست کا مزہ چکھنے کے بعد احد کے لیے جو تیاریاں کی تھیں تو اس میں سود پر رقمیں لے کر جنگی تیاریاں کی تھیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اگر وہ سود پر رقمیں لے کر، سود پر قرضے لے کر جنگی تیاریاں کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے اس میں ایک باریک نقطہ ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ احد کے موقع پہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے شہداء کی بے حرمتی کی تھی، تو مسلمانوں کے دلوں میں فطرتی طور پر انتقام کے جذبات تھے۔ انتقام کا جذبہ ہونا یہ ایک روحانی بیماری ہے، یعنی کہ انسان یہ تصور رکھے کہ میں خوب بدلہ لوں گا۔ ایک تو یہ کہ جس قدر زیادتی ہوئی ہے اسی قدر انسان زیادتی کرے، اسی قدر انسان بدلہ لے، اور ایک یہ کہ انسان بدلے میں انتہا تک جائے۔ اب انہوں نے مسلح کیا تھا، شہداء کی بے حرمتی کی تھی، مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان اس چیز کا بدلہ نہیں لے سکتے کہ آپ دشمن کی لاشوں کا مسلح کریں، مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ تو مسلمانوں، صحابہ کرام کے دلوں میں انتقام کے جذبات تھے، اور حد سے زیادہ انتقام لینا یا حدود سے بڑھ کر انتقام لینا یہ ایک روحانی بیماری ہے، اسی طریقے اخلاقی بیماری ہے، اسی طریقے سے سود بھی اخلاقی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سود کی حرمت کا بیان فرمایا، گویا مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ جس طریقے سے سود اخلاقی بیماری ہے اور مسلمانوں کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونا چاہیے، سود جیسی اخلاقی بیماری سے پاک ہونا چاہیے، اسی طریقے سے انتقام جو تمہارے دلوں میں جس کے جذبات پنپ رہے ہیں یہ بھی اخلاقی طور پر آپ کے شایع نشان نہیں ہے، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات آیات کے ربط کے لیے بڑے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور مفسرین نے، علماء کرام نے اس تدبر کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور مختلف طریقوں سے قرآن کریم کی آیات کے ربط کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا گزشتہ آیت سے یا اس آیت کا اگلے پچھلے مضمون سے، سیاق و سباق سے کیا تعلق ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے بیان پر مشتمل آیات کے درمیان سود کی حرمت پر مشتمل آیت کو نازل کیا۔ اور دوسری بات کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود کا کیا مطلب ہے؟ تو اہل مکہ میں ایک عادت تھی کہ وہ سود پہ قرض دیا کرتے تھے، مقررہ وقت پر مقررہ وقت طے کر لیا جاتا کہ اس وقت تک آپ کو یہ رقم میں قرض پہ دے رہا ہوں اور آپ کو اس کا اتنا سود ادا کرنا پڑے گا، یہ سود کی شرح ہے۔ جب وہ وقت مقررہ آ جاتا اور مقروض قرض ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا، وہ قرض نہیں دے سکتا، تو قرض دینے والا یا جو اس کا دائن ہے وہ اسے کہتا کہ یہ جو سود کی شرح ہے اس کو بھی اصل رقم میں شامل کرو۔ اب یہ ساری اصل رقم بن جائے گی، نئی مدت طے ہوگی اور نئی سود کی شرح طے ہوگی۔ فرض کیجئے 10,000 روپیہ کسی کو آپ نے قرض پہ دیا ہے کہ 1 ماہ کے بعد یہ مجھے واپس کرنا، اور 1,000 روپیہ اس پہ آپ نے سود دینا ہے۔ 1 ماہ پورا ہو چکا، مقروض آپ کو قرض نہیں دے سکتا، تو آپ اسے کہیں کہ یہ جو 1,000 روپیہ تم نے سود آج دینا تھا اور تم نہیں دے سکتے ہو، یہ بھی اصل رقم میں شامل ہے۔ اب قرض کی رقم 11,000 ہے اور 11,000 رقم پر اتنی شرح سے آپ نے سود دینا ہے۔ اسی طریقے سے قرض بڑھتا بڑھتا بعضوں کا 2 گنا ہو جاتا، کبھی 2 گنا سے بھی بڑھ جاتا، کہ جب وقت آ رہا ہے اور مقروض کے پاس پیسے دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو وہ جو سود کی رقم تھی وہ بھی اصل رقم میں شمار ہو جاتی اور نئے سرے سے سود عائد ہو جاتا۔ تو یہ ہے کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود کھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کئی گنا نہ بڑھایا چڑھایا جائے اور صرف وہی شرح رکھی جائے تو وہ جائز ہے۔ سود کی ہر شکل مسلمان کے لیے ناجائز ہے، اور قرآن کریم نے مختلف مواقع پر سود کو ناجائز قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ جو کچھ سود کی باقی رقم ہے وہ چھوڑ دو۔ اور اسی سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف کہا ہے، کہ یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو چونکہ اہل مکہ میں سود کی جو مختلف شکلیں رائج تھیں، ان میں ایک شکل یہ بھی تھی کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر
اصل رقم کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس پہ سود عائد کیا جاتا تھا، تو قرآن کریم کی اس آیت نے سود کی اس خاص شکل کی حرمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، واتقوا النار، اور اس آگ سے ڈرو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا آگ اصل میں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مسلمان کے لیے آگ نہیں ہے۔ اگر مسلمان آگ میں جائے گا بھی تو اپنے شامت اعمال کی وجہ سے جائے گا، اپنے اعمال کی نحوست اسے آگ میں لے کے جائے گی، ورنہ آگ در حقیقت کفار کے لیے ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب قرآن کریم کی آیات میں سے سب سے خوفناک مضمون بیان کر رہی ہے، کہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ آگ کفار کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ اگر آگ میں جائیں گے تو کفار جیسی حرکتیں اپنا کر جائیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی۔ تو گویا کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی آگ سے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اس لیے مفسرین کا نقطہ نظر ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت نے سب سے خوفناک مضمون کو بیان کیا، کیونکہ جہاں کہیں جہنم کی باتیں ہیں وہاں کفار کو مخاطب کر کے قرآن کریم مضمون بیان کرتا ہے، اور یہاں آگ سے براہ راست مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ ڈرو مسلمانوں اس آگ سے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اللہ اور رسول کی بات مانو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ آگ سے بچنے کا اور اللہ کی رحمت کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، آپ کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، عبادات کا طریقہ ہے، معاملات کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، حلیہ مبارکہ ہے، ان تمام سنتوں پر عمل کر کے انسان آگ سے بچ سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وَسَارِعُوا، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے مغفرت، وَجَنَّةٍ، اور جنت حاصل کرنے کے لیے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ اعدت للمتقین، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور بدحالی میں، یعنی تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں مسلمانوں کو آگ سے بچنے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آگے پھر جنت حاصل کرنے کا مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ جنت حاصل کرنے کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محنت کرو۔ جس طرح ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنا مال کمایا، میں اس سے بڑھ کر کماؤں، والدین کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا آگے بڑھ گیا تعلیم میں، میرا بیٹا بھی آگے بڑھے، جس طرح دنیاوی دوڑ لگی ہے، تو اسی طرح اس سے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں دوڑ لگانی چاہیے۔ مذہبی معاملات میں مقابلہ کرنے کی اجازت ہے، دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرنا اور ایک دوسرے پہ نظر رکھنا حسد کہلاتا ہے، اور دینی معاملات میں ایک دوسرے پہ نظر رکھنا کہ فلاں نے اتنے رکعات نوافل پڑھے ہیں، میں اس سے بڑھ کے پڑھوں، یہ رشک کہلاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے محمود ہے، اور حسد مسلمانوں کے لیے مذموم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دینی معاملات میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیزی دکھاؤ، کس چیز میں؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ تمام زمین اور آسمان اس میں سما جائیں۔ جنت زمین اور آسمان سے کئی گنا بڑی ہے،
زمین و آسمان کا جنت سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان کی جو ذہنی پرواز ہے وہ زمین و آسمان تک ہی محدود ہے، ہم زمین و آسمان سے بڑھ کر چوڑائی کی اور وسعت کی مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فہم کے مطابق مثال دی ہے کہ وہ جنت جو زمین و آسمان سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی؟ متقین کے لیے۔ اور وہ متقین کون ہیں؟ وہ متقین کون سی صفات رکھتے ہیں؟ آگے اللہ ان کی صفات بیان کر رہا ہے۔ نمبر 1، متقین کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں۔ یاد رکھیے، مسلمان ہر حال میں خرچ کرنے کا پابند ہے، چاہے وہ مالی فراوانی میں ہو یا چاہے وہ مالی طور پر تنگ دستی میں ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کو اخلاص مطلوب ہے، عددی برتری مطلوب نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ 1 ارب پتی کے 1 کروڑ روپیہ جو اس نے خرچ کیے ہیں وہ اللہ کو اتنے پسندیدہ نہ ہو جتنے ایک غریب کا 1 آنا خرچ کرنا اللہ کو پسند ہو، کیونکہ غریب مشقت کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں جو پیش کرے گا تو اللہ کو اخلاص چاہیے۔ اگر امیر کے خرچ کیے گئے زیادہ رقم میں اخلاص ہے تو اللہ کو وہ پسند ہے، اور اگر ایک غریب کے تھوڑے خرچ کیے گئی رقم میں اخلاص ہے تو اللہ کو وہ پسند ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کی جانوروں کے خون اور گوشت کو نہیں دیکھتا، یہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے اندر جو تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ ہمارا اخلاص دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کس جذبے سے خرچ کر رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ اور چونکہ اللہ انسان کی قربانی کو دیکھتا ہے اور قربانی غریب کے خرچ کرنے میں زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو غریب کا خرچ کرنا پسندیدہ ہے کہ غریب اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم ارب پتی بنیں گے تو خرچ کریں گے، ارب پتی نہ ہر مسلمان بنے نہ وہ خرچ کرے۔ تو انسان کو خرچ کرنا چاہیے جتنی اس کی آمدن ہے۔ اپنی آمدن میں ایک شرح رکھ لیجئے جو آپ کو جس میں آپ کو سہولت ہو، اور اس شرح کے مطابق خرچ کیجئے، اور یہ خرچ زکوٰۃ کے علاوہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ تو ہر حال میں دینی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کی آمدن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے حصہ ہونا چاہیے، ماہانہ بنیاد پر بھی اور یومیہ بنیاد پر۔ ماہانہ بھی خرچ کیا جائے اور یومیہ کی بھی ترتیب بنائی جائے کہ آتے جاتے کسی غریب کو، کسی مسکین کو کچھ نہ کچھ رقم دے دی جائے، کسی بیوہ کے گھر میں دال کا 1 پیکٹ ہی دے دیں، کسی غریب گھرانے کو تھوڑی بہت سبزی خرید کے دے دیں۔ تو اس طریقے سے یومیہ بنیادوں پر اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور انسان مختلف قسم کے وباؤں سے، مختلف قسم کے مشکلات سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فرمایا جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ دوسری صفت ہے، جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے نا کہ احد کے موقع پہ دشمن نے آپ کے شہداء کے ساتھ بھی برا معاملہ کیا تھا، لیکن انتقام کے جذبے میں آ کر ان جیسا کام نہیں کرنا، کیونکہ متقین وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے جذبہ انتقام پر قابو پاؤ۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنا، غصہ پی جانا اور اس کے بعد اس کو معاف کر دینا۔ اور تیسرے نمبر پر واللہ یحب المحسنین، احسان کا معاملہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام حضرت سیدنا زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور ان کی ملازمہ باندی جو تھی وہ برتن سے پانی ڈال کے وضو کروا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا یا کچھ ہوا تو وہ پانی سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کے پڑا، تو طبعی طور پر ان کے چہرہ انور پر کچھ غصے کے آثار نظر آئے۔ تو اس باندی نے فوری طور پر یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ عَنِ النَّاسِ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کی باندیوں کو بھی اللہ نے کتنا دینی شعور عطا فرمایا تھا۔ تو اس نے فوری طور پر یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ یعنی متقین کی تو صفات ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو سیدنا زین العابدین نے فرمایا کہ جاؤ، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا۔ تو اس نے اگلا حصہ بھی پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ متقین تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔
تو اس باندی نے اگلا حصہ بھی پڑھ دیا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سیدنا زین العابدین نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اب اس سے دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ مسلمان کا یہ مزاج ہے کہ وہ قرآن کریم کو سن کر فوری طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ جیسی ہی آیت آپ کے سامنے آئی، اللہ کا حکم آپ کے سامنے آیا، تو جس طرح صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ فوری طور پہ اس پہ عمل کرتے تھے، ویسے مزاج ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس حد تک پہنچنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، لیکن کم از کم انسان ایک قدم تو بڑھائے اور قرآن کریم کی آیات کو سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر عمل کرنے کی کوشش تو کرے، کم از کم نیت تو کرے۔ ہماری تو یہ صورتحال ہے کہ آیات سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، نہ دل میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے، بس سن لی، ادھر سے سنی یہاں سے نکال لی۔ تو یہ صورتحال مسلمان کے لیے خطرناک ہے، بلکہ اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ آیت سنے، حدیث سنے اور فوری طور پہ عمل کرے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں گھریلو ملازماؤں کا دینی شعور کتنا بلند تھا، کہ انہیں آیات کا پتہ تھا، آیات کے مفہوم کا پتہ تھا، اور کون سی آیت کہاں پڑھنی تھی یہ بھی علم تھا۔ اس سے بھی بڑھ کے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی، ان کی خادمہ تھی۔ حضرت بریرہ کی شادی حضرت مغیث سے ہوئی تھی، یہ صحابی تھے، غلام تھے۔ اب ایک فقہی اصول ہے کہ اگر کسی باندی کی شادی کسی غلام سے ہو اور کسی موقع پہ وہ باندی آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ملتا ہے کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھے اور چاہے تو رد کر دے، کیونکہ ظاہر ہے کہ باندی ہونے کی حالت میں اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا، مالک اس کا نکاح کرا دیتا ہے کسی سے بھی، اور جب اسے آزادی ملے گی تو اسے بھرپور خیار ملے گا، اختیار ملے گا کہ وہ چاہے تو اس کو برقرار رکھے اور چاہے تو رد کر دے کہ میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتی۔ تو حضرت بریرہ کو جب آزادی ملی، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کیا تو انہیں خیار ملا، اور انہوں نے فوری طور پہ اپنا خیار استعمال کیا کہ میں اس نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ حضرت مغیث کا رنگ کچھ سیاہی مائل تھا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ حضرت مغیث کے دل میں ان کی بڑی محبت تھی، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ نکاح کو رد نہ کریں، اور گلیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ صحابہ کرام کی منت سماجت کی کہ میری سفارش کریں، مختلف صحابہ نے ان کی سفارش کی، حضرت بریرہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں رہتی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ مغیث کے ساتھ رہ لو۔ اب حضرت بریرہ کا دینی شعور دیکھیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کہ اگر تو آپ کا حکم ہے پھر تو ہماری جان بھی قربان، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو اس مشورے کو قبول کرنا میرے اختیار میں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی صحابہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول کرنا یہ صحابہ کے اختیار میں تھا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام رائے کے اظہار کی کتنی آزادی دیتا ہے، یہاں تک کہ غلاموں کو بھی دیتا ہے۔ تو حضرت بریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشورہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر میں قبول کرنے سے معذور ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ نکاح میں نہیں رہی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے آزادی کتنی دی ہے، اور ملازماؤں کا بھی کتنا دینی شعور تھا کہ اسے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حیثیت کچھ اور ہے، پھر ہم نے جان بھی نچھاور کرنی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی حیثیت اور ہے، اور وہ حضور علیہ السلام ہی کی تعلیم ہے کہ اگر آپ کا مشورہ آئے تو پھر صحابی کو اس میں اختیار ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس زمانے کے صحابہ تو دور کی بات ہے، صحابیات بھی دور کی بات ہے، جو آزاد خواتین تھیں، جنہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع تھا، جو باندیاں تھیں جن کا کام ہی سارا دن گھریلو کام کاج تھا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا دینی شعور عطا فرمایا۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون۔ والذین اذا فعلوا فاحشة،
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، ذکروا اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، ولم یصروا، اور یہ اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا، اپنے کیے پر، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے۔ یہ بھی متقین کی صفات ہی کا تسلسل ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ نے متقین کے لیے جنت تیار کی ہے، اور ان متقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی، اور دوسری صفت کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ لوگوں پہ احسان کرنے والے۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی فحاشی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں تو فوری طور پہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فاحشتاً سے مراد کبیرہ گناہ ہے، یعنی اگر ان سے کبیرہ گناہ ہو جائے، اور ظلموا انفسہم سے مراد صغیرہ گناہ ہے کہ اگر ان سے صغیرہ گناہ ہو جائے، گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، وہ فوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس سے استغفار مانگتے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ متقین کی صفت ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بذنوبہم، کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاکت میں ڈالا، وَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ وَبِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اور لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا استغفار کے ذریعے اور لا الہ الا اللہ کہنے کے ذریعے، کہ میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہوں کے ذریعے، انہیں میں نے گناہوں میں ڈالا، ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے، انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے پہ مجبور کیا، لیکن لوگوں نے مجھے بھی ہلاک کیا ہے، انسان نے مجھے بھی ہلاک کیا، اور مجھے کیسے ہلاک کیا؟ اس نے مجھے ہلاک کیا استغفار کے ذریعے اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے، کہ وہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے میں اسے ہلاکت میں ڈالتا ہوں تو وہ فوری طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تسبیحات کہتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور وہ جوابی طور پر مجھے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ استغفار میں اور لا الہ الا اللہ میں طاقت ہے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرے تو وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور استغفار طلب کرے۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی تم سے گناہ ہو جائے تو فوری طور پر نیکی کر لیا کرو، تمہاری وہ نیکی اس گناہ کو دھو ڈالے گی۔ نیکی کا ایک ذاتی اثر ہے کہ اس میں اللہ نے اجر رکھا ہے، اور ایک اس کا اضافی اثر ہے کہ وہ پچھلے گناہ کو معاف کر دیتی، معاف کروا دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے خودکار نظام تیار کیا۔ آپ وضو کر رہے ہیں، چہرے کو دھو رہے ہیں تو چہرے کے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ نیکی کریں گے تو نیکی اپنا ذاتی اجر تو آپ کو دے گی، اضافی طور پر آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کروانے کا سبب بنے گی۔ تو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، یہ متقین کا بیان ہے۔ متقین کا بیان ہے کہ جب ان سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، گویا کہ کبیرہ گناہ بھی تقوی کے خلاف نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے فوراً بعد توبہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اور وہ گناہ غلطی سے ہو، انسان جان بوجھ کر نہ کرے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں پھر میں توبہ کروں گا۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت بیان کرتی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے جو غلطی کر بیٹھتے ہیں، جہالت کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں، کسی غلط فہمی کی وجہ سے غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان سے غلطی ہو جائے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، تو وہ فوری طور پر اللہ کو یاد کرے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، یعنی تسبیحات کرے یا کوئی نیک عمل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے کا معمول بنائے۔ یہ دونوں کام لازم پکڑے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کا شمار حسب سابق متقین ہی میں رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ گناہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے، اور ایک نئی مخلوق پیدا کرے جو گناہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، استغفار کرے گی اور اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اگر لوگ گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری کا ظہور کہاں ہوگا؟
پھر اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ پھر تو فرشتے کافی تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ عبادت کرے گا اپنے اختیار سے، اور ساتھ شیطان کو مسلط کیا کہ جہاں شیطان اس کو ورغلائے گا تو اس کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ توبہ کرے گا۔ یاد رکھیے، غلطی کا ہو جانا، گناہ کا ہو جانا، یہ انسانیت کے منافی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ انسان سے غلطی ہوگی، اور پھر اس کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ وہ توبہ کرے گا۔ اگر انسان غلطی پر غلطی کیے جائے پھر یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ پھر شیطانیت ہے، وہ پھر انسان کی بجائے شیطان کا روپ دھار لے گا کہ گناہ پہ گناہ کیے چلے جائے۔ تو انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہے، غلطی میں آ کے انسان بہت کچھ کر بیٹھتا ہے، تو فوری طور پر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جس طرح یہاں فرمائے ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ارے اللہ کے سوا تمہارے گناہوں کو کس نے معاف کرنا ہے؟ تم گناہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، بس تم اللہ جل جلالہ کے سامنے استغفار تو کرو۔ انسان جتنے بھی گناہ کر لے، کیا وہ اللہ کی رحمت سے بڑھ سکتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر تم زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو گناہوں سے بھر دو اور پھر میری طرف متوجہ ہو جاؤ تو میں تمہارے گناہوں سے بڑھ کر رحمت کے ساتھ تمہارا استقبال کروں۔ تو انسان جتنے بھی گناہ کر لے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی اس کے گناہ آگے نہیں بڑھ سکتے، بس شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والا تو ہو۔ تو فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اب یہ قابل ذکر ہے کہ متقین غلطی کرتے ہیں، بڑی غلطی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان پہ اصرار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے گناہ پہ ڈٹ جائے، گناہ پہ گناہ کیے چلا جائے، تو یہ تقوی کے تو خلاف ہی ہے، انسانیت کے خلاف ہے، پھر یہ انسان ہی نہیں ہے، پھر یہ شیطان بن جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا دل دھبے لگتا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ یہ صفات میں بھی اپنے اندر پیدا کروں، خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، چاہے میں کسی بھی حال میں ہوں۔ اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو زیادہ پیسے خرچ کرو، اور رزق میں تنگی ہے تو جتنا ہو سکے 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ نمبر 2، غصے کو پینے کی کوشش کریں، غصے پہ کنٹرول ہو۔ ہر انسان کو غصہ آتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو غصے پہ کنٹرول ہو، بے جا استعمال نہ ہو۔ نمبر 3، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہم ڈالیں۔ نمبر 4، لوگوں پہ احسان کرنے کی عادت ڈالیں، کہ معاف کرنے کے ساتھ آگے بڑھ کر اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ۔ معاف تو یہ ہے نا کہ آپ نے کسی کی غلطی معاف کر، اور آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کوئی اچھائی کر دے، اس پہ احسان کر دیں، یہ صفت پیدا ہونی چاہیے۔ اور آگے جب کبھی غلطی ہو، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اس غلطی پہ اصرار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس غلطی پر ندامت ہو، اللہ کو یاد کیا جائے اور استغفار کیا جائے، تو یہ متقین کی صفات۔ اور جو آدمی اپنے اندر یہ پیدا کر لے تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات، اور وہ باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ عاملین، عامل کی جمع ہے کام کرنے والا، کہ جی اللہ کی جانب سے کتنا بہترین بدلہ ہے کہ ایک تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور پھر ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں عظیم الشان مناظر ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے، ہر قسم کی نعمت ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ گویا کہ مصیبت، تنگ دستی اور تنگی کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، اب انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سہولت میں رہے گا، اور یہ کتنا بہترین اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذب، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں،
فسیروا فی الارض، اب تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا اور دیکھو، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ قرآن کریم انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو، ان لوگوں کے حالات دیکھو، تاریخ پڑھو، اور اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے جا کر دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا، چاہے وہ قوم عاد اور قوم سمود جیسے بڑے بڑے ڈیل ڈول اور جثے والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نیست و نابود کیا۔ تو ان کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ آثار قدیمہ کا فن آج بھی ہے، بہت سارے لوگ اس سے وابستہ ہیں، لیکن ان کا مقصد محض معلومات کا حصول ہوتا ہے، اور پچھلی تاریخ کو پڑھ پڑھ کے اپنی معلومات حاصل کرنا اور ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کی جائے۔ تاریخ پڑھیے، آثار قدیمہ کو بھی جا کے دیکھیے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کی بستیاں آج بھی تباہ حالی میں موجود ہیں، تو ان کو جا کر، جس کو توفیق ہو جا کے دیکھے، لیکن محض معلومات کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان لوگوں کے قصوں میں اہل عقل کے لیے، عقل مندوں کے لیے عبرت پوشیدہ ہے، کہ انسان عبرت حاصل کرے کہ ان لوگوں نے جو گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، ہم اس سے گریز کریں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ یعنی یہ جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ایک لائحہ عمل ہے، ایک واضح بیان ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، تم نہ کمزور پڑو، مسلمانوں تم نہ کمزور پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ غمگین رہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی سر بلند ہوگے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم واقعی مومن۔ چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا، آزمائشیں ان پہ آئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ نہ تو آپ نے کمزور پڑنا ہے اور نہ آپ نے غمگین رہنا ہے، بس ایمان کا دامن تھامے رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ آپ لوگ ہی دنیا میں کیا ہوں گے؟ سربلند۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو، سستی کو۔ ایک روایت میں صحابہ کرام نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس وقت بدحالی کا شکار ہو جاؤ گے جب وہن میں پڑو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کو پسند کرنا اور موت کو ناپسند کرنا۔ کہ جب انسان موت سے دور بھاگتا ہے اور دنیا کو پسند کرتا ہے تو پھر اس پہ وہن کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر وہ دین کے کاموں میں سستی اختیار کرتا ہے، اور جب یہ مرحلہ انسان پر آ جاتا ہے پھر وہ دنیا اور آخرت میں ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو وہن سے دور رہنے کا حکم دیا گیا کہ سستی نہ کرنا اور غم بھی نہ کرنا، یعنی ان حالات پہ غمگین مت ہونا، ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دو، تو انشاءاللہ آپ ہی کیا ہوں گے؟ سربلند۔ جنگ یرموک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ تو ایک موقع پہ مسلمانوں سے کوئی معرکہ سر نہیں ہو رہا تھا، کسی مشکل کا شکار تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، تو آؤ سب مل کے استغفار کرتے ہیں۔ تو سب مجاہدین نے مل کے استغفار کیا، اور اس کے بعد جب حملہ آور ہوئے تو اللہ نے کامیابی عطا کی۔ تو یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو تو انشاءاللہ آپ ہی کیا ہوں گے؟ سربلند۔ وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، مسلمانوں کے تاریخ میں عروج اور زوال کی کیفیتیں آتی ہیں، لیکن اگر مسلمان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر حالات سے نکالے گا اور سرخروئی کی طرف مسلمان جائے گا۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قرح، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، قرح زخم کو کہتے ہیں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے ہیں۔
نداولھا بین الناس، لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ اہل ایمان کو جانچ لے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ملیمیٹ کر ڈالے۔ چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے۔ شہداء میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے، تو مسلمانوں کو اتنے بڑے بڑے زخم پہنچے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر مشرکین آپ لوگوں کو زخم دینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس سے پہلے وہ بھی زخم کھا چکے ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ لوگ مشرکین پر کاری وار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو یہ تو دن ہیں، بدلتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کبھی وہ کامیاب ہیں تو کبھی آپ کامیاب ہیں، تو گویا کہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، اور حالات کا تغیر اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ جب حالات کا تغیر اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے تو مسلمان کا مرکز نگاہ حالات نہیں بلکہ حالات کا مالک ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط رکھو، حالات آتے جاتے رہیں گے، لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط رہے گا تو انشاءاللہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ تو فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر آج احد میں آپ کو زخم لگا ہے، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو ان لوگوں کو اس سے پہلے بدر میں زخم لگ چکا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دنوں کا آنا جانا ہے، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کو جو زخم پہنچے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کچھ حکمتیں بیان کر رہا ہے کہ اس آزمائش کی کچھ حکمتیں ہیں جو اللہ کے پیش نظر ہیں۔ پہلی حکمت کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جانچ لے، یعنی انہیں آزمائش کی بھٹی سے گزارے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں جان لے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو غیب کا علم ہے، وہ تو پہلے سے جانتا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو علم ہے اس کا ظہور ہو جائے، یعنی اللہ کو تو معلوم ہے پہلے سے، اب لوگوں کے سامنے بھی آ جائے کہ اہل ایمان کس قدر پختہ کار ہیں، اور وہ ان آزمائشوں کی بھٹی میں کس طریقے سے کندن بن کر باہر نکلتے ہیں۔ گویا اہل ایمان پر جب کبھی آزمائش آتی ہے تو بظاہر تو اہل ایمان کو تنگی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس میں بھی اللہ نے ان کی بہتری ہی کو پنہا رکھا ہوتا ہے کہ وہ ان آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر کندن بن کر معاشرے کے سامنے آئیں۔ تو پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جانچ لے، اور دوسری حکمت کیا ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے۔ کچھ صحابہ کرام کو بدر میں شہادت کے مناصب ملے، شہادت کتنا عظیم درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات کو شہادت جیسا عظیم منصب دینا تھا، تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو احد میں یہ ان آزمائشوں کا شکار کیا، اور مسلمانوں کو اس لیے یہ زخم لگے۔ تو یہ دوسری حکمت ہے۔ اور تیسری حکمت کیا ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جل جلالہ اہل ایمان کو میل کچیل سے نکھار کے رکھے، چونکہ وہ آزمائش سے گزریں گے، تو آزمائش سے گزریں گے تو ان کا میل کچیل ختم ہو جائے گا، جو ان میں وقتی طور پر کمزوری آئی تھی اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اب وہ دوبارہ صبر اور تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوں گے۔ اور اگلی مشیت کیا تھی؟ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کفار کو ملیمیٹ کر دے، یعنی کفار کے جرائم میں سے ایک عظیم جرم کا مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اللہ جل جلالہ انہی جرائم کی وجہ سے بالآخر ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد میں مسلمانوں کو درپیش آزمائش کی حکمتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، ام حسبتم، بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت کے اندر جا پہنچو گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا، الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جو جہاد کریں تم میں سے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، لمبا یعلم ابھی نہیں دیکھا، نہیں جانچا اللہ نے
الذین جاہدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ محاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کرے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ گویا مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں کے پہاڑ عبور کرنے پڑتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی بقدر پھر اس پر آزمائش بھی آتی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان امت میں سب سے مضبوط تھا تو ان پر آزمائش بھی بڑی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت کے اندر ویسے ہی چلے جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم میں سے کون ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، اور تم میں سے کون ہیں جو مقام صبر پر فائز ہیں، تم میں سے کون ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں درپیش مصائب کا سامنا صبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ جانچے گا اور اس کے بعد پھر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھو اللہ کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ بڑا مہنگا ہے، وہ مفت میں نہیں ملے گا۔ اور وہ ساز و سامان کیا ہے؟ تو فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ یاد رکھو کہ اللہ کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ جنت، کہ جنت بہت مہنگی ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ دنیا میں جو مختلف مکروہات ہیں، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، انسان بظاہر ان کو ناپسند سمجھتا ہے، ان کو کرنا پڑے گا، پھر جا کے جنت ملے گی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم لوگ موت کی تمنا کیا کرتے تھے، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس کا سامنا کرنے سے پہلے، اس کی ملاقات سے پہلے، اور تم لوگ خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، چنانچہ اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو، اور چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں اسے دیکھ لیا۔ صحابہ کرام غزوہ بدر میں کچھ صحابہ کرام شریک نہ ہو سکے تو وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں دشمن سے دو ہاتھ کرنے کا موقع ملے اور ہمیں شہادت کا انجام نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے کہ آپ لوگ تو خود اس کی تمنا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا مقام نصیب فرمائے، یعنی غزوہ احد کے میدان میں موت سے آنکھیں ملانے سے پہلے آپ لوگ موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان حالات سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان، صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھو، تو کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو آپ لوگ سر بلند رہو گے۔